حضرات گرامی، یہ تمام باتیں ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو محنت کرتے ہیں، مال خریدتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک بیٹھے رہتے ہیں اور مال بیچتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بیچتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے تعلق سے تھیں، لہذا ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب آپ اس محنت کو کریں، مال خریدیں، مارکیٹ میں جائیں، محنت و مشقت کے ساتھ اس مال کو بیچیں اور منافع حاصل کریں، اس پورے عمل میں نہ آپ دھوکہ دہی سے کام لے سکتے ہیں، نہ کذب بیانی اور جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ تمام وعیدیں ہیں جس کو میں نے بیان کیا۔ قیامت کے دن آپ انتہائی ناپسندیدہ شخص قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس قدر غصہ ہوگا کہ نہ آپ کی جانب دیکھے گا، نہ آپ سے گفتگو کرے گا، نہ آپ کو پاک و صاف کرے گا، بلکہ آپ کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ کن لوگوں کے تعلق سے؟ جو محنت کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں، مارکیٹ میں آتے ہیں، وقت لگاتے ہیں اور محنت و مشقت کے ساتھ تھوڑا سا منافع حاصل کر کے رات میں گھر جاتے ہیں۔ یہ سخت وعیدیں ان محنت کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک تو یہ کہ محنت نہیں کرتا، بغیر محنت کے چاہتا ہے کہ مال حاصل ہو جائے، اور مال کا حاصل کرنے کا جو طریقہ وہ طبقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ انتہائی خباثت بھرا ہوتا ہے۔ بعض نوجوان حضرات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں بٹن دباؤں، میرا اکاؤنٹ فل ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھیے، غور کیجیے، شریعت کے اندر ان لوگوں کے متعلق جو محنت کے باوجود دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور فریب کاری سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے اس قدر سخت قسم کی وعیدیں سنائی گئی۔ اور وہ لوگ جو نہ محنت کریں، نہ مشقت کریں، اور اس کے باوجود ان کے اس عمل میں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کا پورا عمل جھوٹ، فریب کاری اور دھوکہ دہی پر مبنی ہو، ایسا شخص یا ایسے لوگ شریعت کی نظر میں کس قدر گرے ہوئے ہوں گے۔ بعض ہمارے خاص کر کے یہ بیماری جو ہے نوجوانوں کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ طریقہ اختیار کیا جائے اور بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ مال انسان کو حاصل ہو جائے، اپنا فائدہ ہو جائے، سامنے والا چاہے جس اسٹیٹس میں ہو، سامنے والے کو چاہے جتنا نقصان ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ موبائل اور لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو فون کرتے ہیں اور فون کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہی اس کی تعریف، بیوقوف بناتے ہیں کہ میں فلاں کال سینٹر سے بول رہا ہوں، آپ کا ڈیبٹ کارڈ ختم ہو گیا، کریڈٹ کارڈ ختم ہو گیا ہے، وہ جو ڈیجٹ لکھی ہے اس کے پیچھے وہ بتائیے، اپنا پن کوڈ بتائیے، OTP بتائیے، میں یہاں سے رینیو کر دیتا ہوں۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی جو اپنی زندگی میں مشغول ہے، محنت و مشقت کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرتا ہے، اسے کیا معلوم؟ وہ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں بینک سے فون آیا، وہ ساری تفصیلات دے دیتا ہے، نتیجے کے طور پہ پورا اکاؤنٹ جو اس نے محنت اور مشقت کے ساتھ بھرا تھا، یہ انسان ایک چٹکی میں اور ایک بٹن کے پریس کرنے پر ختم کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا گرا ہوا یہ کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت و مشقت کے باوجود اگر کوئی ذرہ برابر بھی دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ انسان جو نہ محنت کرے، نہ مشقت کرے، لوگوں کو بیوقوف بنائے، دھوکہ دے اور ان کا مال غلط طریقے سے حاصل کرے، اس انسان کا کیا انجام ہوگا؟ لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ایسے لوگ، میں سوچتا ہوں کہ ان کی جو ضمیر ہے وہ کیسے ان کو اس عمل کو انجام دینے پر عمل کو انجام دینے کی اجازت دیتی۔ یعنی انسان اگر صرف اپنی انسانیت کا خیال کرے، اپنی ضمیر کی تھوڑی سی بات سن لے، تو وہ یہ عمل ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی وہ صرف اپنا چہرہ چھپانا چاہتے ہیں، وہ سامنے اس میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے جو سامنے سے آ کر کے آپ کا بٹوا مار لیتا ہے۔ لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھ کر کے لوگوں کا مال ہڑپنے والے اور سامنے سے بٹوا مارنے والے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف ایک ہے کہ سامنے والا، یعنی جو سامنے سے آ کر کے آپ کا بٹوا مارتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ ہمت ہوتی ہے، وہ اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے آپ کو،
اور وہ جو لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھ کر کے آپ کا مال پورا کا پورا ہڑپ لیتا ہے، وہ در حقیقت اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، ورنہ کام جو یہ کر رہا ہے وہی وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی پاکٹ مار ہے، یہ بھی پاکٹ مار ہے۔ یہ آپ کے جیب، آپ کے کپڑے کے اندر جو جیب ہے اس سے مال آپ کا لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، اور یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دیتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ لہذا اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور یہ بہت عظیم فتنہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہر گلی کوچے میں، چاہے وہ خدرپور کا محلہ ہو یا تاتی باغ کا محلہ ہو، پورے کلکتے میں خاص کر کے جو مسلم نوجوان ہیں ان کے اندر یہ فتنہ بالکل ایک دم سرایت کر چکا ہے۔ ہر گلی نکڑ پہ، ہر دو گھر کو چھوڑ کر کے آپ کو ایک نہ ایک شخص ایسا ملے گا جو اس طرح کا کام کرتا ہے، دن میں سوتا ہے، رات میں جاگتا ہے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور سوال یہاں ایسے نوجوانوں کے والدین کی تربیت پر بھی ہے کہ انہوں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی اتنی ہوس رکھتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی جیب کاٹتا پھرتا ہے۔ کیسی تربیت؟ لہذا اگر نسل کو سدھارنا ہے تو بچے کی تربیت اسلامی اور شرعی اعتبار سے کریں، اس کے اندر دین اور ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت کو بیٹھائیں، دنیا اور دنیا داری سے اس کو بہت دور رکھیں، تب جا کر کے آپ کی جو نسل تیار ہوگی وہ پاکیزہ نسل تیار ہوگی۔ لہذا وہ رزق بھی پاکیزہ تلاش کرے گی، خبیث رزق سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو حرام مال کھاتے ہیں اور حرام مال سے ان کے جسم کی نشوونما ہوتی ہے، ان کے جو جسم ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولی به۔ کہا کہ وہ گوشت جو حرام مال کی بنیاد پر پروان چڑھا ہو، پیدا ہوا ہو، لن يدخل الجنہ، جنت میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا النار اولی به، اس گوشت پر آگ کا زیادہ حق ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جس کی غذا حرام ہو اور اس نے حرام مال سے اس جسم کی نشوونما کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، ایسا جسم جس کی غذا حرام ہو جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا رزق کے حاصل کرنے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، تجارت کے معاملے میں بھی، اور انسان اگر کسی دوسرے طریقے سے، حلال طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، جیسے نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو وہاں بھی اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کرے۔ اگر وہ ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے اور سیلری مکمل لیتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک طریقے کی دھوکہ دہی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے، ذمہ داری میں کوتاہی کی وجہ سے در حقیقت اس نے ناحق طریقے پہ کچھ مال حاصل کر لیا۔ لہذا جس راستے سے بھی آپ مال کو حاصل کریں، روزی کو حاصل کریں، دیکھیں کہ وہ راستہ اولاً تو درست ہے یا نہیں۔ اگر وہ راستہ درست ہے تو اس راستے پر لگ جائیں، اور اگر وہ راستہ درست نہیں ہے، پاکیزہ راستہ نہیں ہے، خباثت بھرا راستہ ہے، تو اس راستے سے کوسوں دور چلے جائیں۔